او شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ او شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ او سونے سے کنکر او چاندی سی ماٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ جہاد محبت کے آواز گونجی کہیں ہنزلانے دلہن سی اپنی، جہاد محبت کے آواز گونجی کہاں ہنزلانے دلہن سی اپنی، اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے۔ او شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا۔ وہاں مال و دولت کی کیا ہے ضرورت جہاں جاں لٹانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے کو دل چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سی ماٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے۔ اسٹیج کے اوپر علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے نیتا اور جنتا کے بارے میں چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے سامنے الیکشن آ رہا ہے، ووٹ آ رہا ہے، اور اس الیکشن کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت سارے ایسے لوگ، ایسے جنتا بھی ہوتے ہیں جو نیتاؤں کے چمچا گیری کرتا ہے، اس کے تلوے چاٹتے ہیں، اس کے پیچھے پیچھے گھومتا ہے۔ تو ان کے پیچھے پیچھے گھومنے کا یہ انجام کیا ہوگا، انشاءاللہ ہم قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے، اور ایک بات، ہمارے سماج کے اندر رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا، اب کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں رمضان جب سے گیا تب سے مسجد بھی ویران نظر آ رہے ہیں۔ یہ لوگ کہاں چلا گیا؟ وہ سارے کے سارے مصلیہ کہاں ہے جو رمضان میں مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی تھی؟ وہ نظر نہیں آئے گی۔ میرے بھائیوں، ایک بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، جو انسان رمضان میں روزہ رکھا کرتا تھا، رمضان کے بعد اگر اللہ تعالیٰ سے تعلق توڑ ڈالو گے تو تمہیں کچھ ثواب ملنے والا نہیں۔ رمضان کا کوئی ثواب تمہیں نہیں ملے گا، کوئی نیکی نہیں ملے گی۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو بات بتائی قرآن مجید کے اندر، پہلے اس آخری آیت کا جو الفاظ ہے اس پر غور کریں. کیا فرمایا؟ لعلکم تتقون. یہ رمضان کا مہینہ اس لیے آیا تھا شاید کہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، دیندار بن جاؤ، ایانت دار بن جاؤ. لیکن آج سماج میں دیکھا جا رہا ہے ایماندار کے بدلے میں ہم بےایمان بن چکے ہیں، ہم شیطان بن چکے ہیں اور اپنے آپ کو مسلم دعویٰ کرتے ہیں. میرے بھائیوں، یہ دنیا کے اندر تباہی و بربادی، آج مسلمان جہاں پہ کھڑے ہیں ذرا غور کرے، دیکھیں، نظر ڈالے دنیا کے اندر ایسا کیوں ہو رہا ہے. اس کا بھی جواب قرآن کریم کے اندر موجود ہے. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم. اے میرے ایمان والے بندے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھنے والے، نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان رکھنے والے، اے امت محمدی کا دعویٰ کرنے والے، قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے والے، یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے ایمان والے بندے، من یرتد منکم، تم میں سے جو بھی اس اسلام سے منہ موڑ لے گا، جو دین اسلام سے منہ موڑ لے گا، قرآن سے منہ پھر لے گا، مسجد سے منہ پھر لے گا، اللہ سے منہ موڑ لے گا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہاری جگہ ہم دوسرے قوم کو لائیں گے. چلو تم مسجد سے ناطہ توڑ دو، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، تم اللہ سے رشتہ ختم کر دو، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ تمہاری جگہ دوسرے قوم کو ہم لائیں گے. اگر تم مجھ سے روگردانی کرو گے، تم مجھ سے منہ موڑ لو گے، تم اسلام سے منہ پھر لو گے، تو تمہاری جگہ ہم دوسرے قوم کو لائیں گے. یحبونہم ویحبونہ، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے گا، وہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کریں گے. صرف یہی نہیں، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے تم منہ موڑ لو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری جگہ دوسرے قوم کو لائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے گا اور اللہ تعالیٰ بھی اس سے محبت کریں گے. پتہ یہ چلا آج اللہ تعالیٰ ہم سے منہ موڑ لیا ہے، اس لیے مصیبت کے اوپر مصیبت، مصیبت کے اوپر مصیبت، پریشانی کو پریشانی آتی رہتی ہے. سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ قوم کون سی ہے؟ مسلمان ہے. سب سے زیادہ اللہ کے پاس کون سا لوگ محبوب ہیں؟ اسلام کو فالو کرنے والے، اسلام کو ماننے والے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمد. اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا تھا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمہیں کنتم خیر اسی لیے تم کو نکالا گیا تاکہ تم لوگوں کو اچھائی کی طرف حکم دو اور برائی سے رکو. تمہیں تو بہترین جماعت ہونی چاہیے، بہترین امت ہونی چاہیے. اب بہترین امت کا لقب اللہ تعالیٰ خود دے رہا ہے. تمہارا ایک کام ہونا چاہیے، لوگوں کو حرام سے روکنے کی کوشش کرو، شرک سے روکنے کی کوشش کرو، برائی سے روکنے کی کوشش کرو اور بھلائی کی طرف اس کو حکم دیتے رہو. بھلائی سے حکم دو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے. اس وقت تم اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ امت بنو گے. چلیے تو پتہ کیا چلا کہ آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے منہ موڑ چکے ہیں. اب آئیے، جو لوگ نیتاؤں کے چمچا گیری کرتے ہیں، جو لوگ نیتاؤں کے نقش قدم پر چلتے ہیں، ان کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے؟ قرآن کریم کے اندر قرآن اٹھاؤ، سورہ ابراہیم اٹھاؤ، 21 اور 22 آیت دیکھیے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے. وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ
قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سارے کے سارے لوگوں کو اکٹھا کرے گا، حشر کے میدان میں سارے کے سارے لوگوں کو جمع کرے گا، اکٹھا کرے گا۔ جتنے بھی دنیا کے اندر لوگ آئے تھے سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جمع کرے گا۔ یہودی بھی آئے گا، اس کے بعد نصارہ بھی آئے گا، مسلمان بھی آئے گا، سناتن دھرم کے ماننے والے بھی آئیں گے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ تھے سارے کے سارے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سارے کے سارے لوگ جمع ہوں گے حشر کے میدان میں۔ اس کے بعد فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، کمزور لوگ جو دنیا کے اندر نیتاؤں کے بات مانا کرتا تھا، جو دنیا کے اندر نیتاؤں کے پیچھے پیچھے چلتا تھا، وہ کمزور لوگ آئیں گے۔ فَقَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا، کمزور لوگ آئیں گے۔ کب آئیں گے؟ استکبروا، اور وہی لوگوں سے کہا جائے گا، نیتاؤں سے کہا جائے گا اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ اِنَّا كُنَّا لَكُمْ، بے شک کہ ہم تمہارے پیروکار تھے، ہم تمہارے تابعدار تھے، ہم دنیا میں تمہارے نقش قدم پر چلتے تھے، جو بھی تم بات کرتے تھے ہم تمہارے پیچھے پیچھے جاتے تھے۔ تم کہا تھا وہاں پہ آتش بازی کر کے آؤ، ہم وہاں پہ آتش بازی کیا تھا، کہا تھا اس دیوار کے اوپر اس نام کے اوپر ووٹ دینا، یہ لکھ کے آؤ، وہ بھی ہم لکھ کے آئے تھے۔ کیا مطلب؟ نماز کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر 500 روپیہ کے لیے، 1000 روپیہ کے لیے، 2000 روپیہ کے لیے، 5000 روپیہ کے لیے ہم اپنے ایمان کو برباد کر دیا تھا، اللہ کو بھلا دیا تھا، نبی کو بھلا دیا تھا، آخرت کو بھلا دیا تھا۔ تمہارے اتنے پیروکار ہو چکے تھے، تمہارے نقش قدم پر چلتے تھے، آج تم کیا انا من عذاب اللہ من شیء، کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے مجھے بچا سکتے ہو؟ کہے گا وہ لوگ، نیتا لوگوں سے کہے گا، جنتا لوگ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، بے شک کہ دنیا کے اندر ہم تمہارے تابعدار تھے، ہم تمہارے نقش قدم پر چلتے تھے، ہم تمہارے بات کے اوپر عمل کرتے تھے۔ آپ ذرا مہربانی کر کے برائے مہربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچانے کی کوشش کرو، کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچاؤ۔ جب وہ لوگ اس طرح گڑ گڑاتے ہوئے بھیک مانگیں گے، نیتاؤں سے کہیں گے، تو نیتا لوگ جواب کیا دے گا؟ سنیے، قالوا لو ہدانا اللہ لہدیناکم، ضرور اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت دیتا تو تم کو بھی ہدایت دیتے۔ اے میرے بھائیوں، نیتاؤں کے پیچھے پیچھے چلنے والوں، مچیل نکالنے والوں، نیتاؤں کے چمچا گیری کرنے والوں، ذرا سن لو، میں ووٹ کے خلاف نہیں بات کرتا ہوں، الیکشن کے خلاف نہیں بات کرتا ہوں، آپ ووٹ دیجئے، منع نہیں کرتا ہوں، لیکن ٹائم مت نکال لیں ان کے لیے، ان کے پیچھے پیچھے مت بھاگیے، کیونکہ قیامت کے دن آپ کو پچھتانے کے علاوہ کچھ نہیں آپ کو ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑاتے ہی دعا کرو گے، لیکن اللہ تعالیٰ تمہاری دعا نہیں سنے گا۔ یہی تو بات اللہ تعالیٰ کہتا ہے، قالوا لو ہدانا اللہ لہدیناکم، وہ نیتا لوگ کہیں گے جنتا سے جو ان کے پیچھے پیچھے چلتے تھے، جو زندگی کو برباد کر دیا تھا، ان سے کہیں گے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دیتا تو آپ لوگوں کو بھی ہدایت دیتے، آپ لوگوں کو ہدایت دیتے۔ اللہ نے ہمیں ہدایت نہیں دیا ہے، اسی لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ لو ہدانا اللہ لہدیناکم سواء علینا، آج برابر ہے ہمارے لیے اور آپ کے لیے، اجزعنا ام صبرنا، ہم صبر کریں یا گڑ گڑائیں یا بھیک مانگے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں، دعا کریں، آج ہماری کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ ما لنا من محیص، آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ آج تمہارا باپ بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچا پائے گا، آج تمہارے ماں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچا پائیں گے، آج منتری بھی نہیں بچا پائیں گے، ایم ایل اے بھی نہیں بچا پائیں گے، سرشٹر منتری بھی نہیں بچا پائیں گے، ایم ایل اے بھی نہیں بچا پائیں گے، نیتاؤں بھی نہیں بچا پائیں گے۔ آج کوئی کسی کی بات نہیں چلے گی، آج اللہ کی بارگاہ میں کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد شیطان کا جواب بھی دیکھیے، شیطان کیا کہتا ہے، وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ۔ وَقَالَ الشَّيْطَانُ، اس وقت شیطان کہے گا جب اللہ تبارک و تعالی ہر چیز کا فیصلہ کر دے گا،
جس کے نصیب میں جنات ہے وہ جنت میں چلا جائے گا، اور جس کے نصیب میں جہنم ہے وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ جب فیصلہ ختم، یہی انتم فیصلہ ہے، اور فیصلہ ہونے والا نہیں، بدلنے والا، رد بدل ہونے والا نہیں ہے۔ اس وقت شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ کا وعدہ سچ ہے، شیطان کہے گا اس وقت۔ اور کب جھگڑ رہے ہوں گے؟ جہنم میں جھگڑ رہے ہوں گے، جہنم میں جھگڑا کر رہے ہوں گے، ایک دوسرے کے اوپر الزام لگا رہے ہوں گے، اور کہہ رہے ہوں گے آج اگر تمہاری بات نہیں سنتے تو ہم جنت میں چلے جاتے۔ کتنے لوگ ہم اپنے ایمان کو برباد کر چکے ہیں، صرف 500 روپیہ کی وجہ سے، 1000 روپیہ کی وجہ سے۔ آج ہمارے پاس وہی 500 روپیہ 1000 روپیہ کی وجہ سے ایمان بھی برباد ہو چکے ہیں۔ ایمان کا ہم پرواہ نہیں کرتے۔ ایمان یہ سب سے بڑی دولت ہے قیامت کے دن۔ نیکی تو ہی آپ کو جنت میں لے جائے گی، کون سی چیز آپ کو جنت میں لے جائے گی؟ تو شیطان تو وہی کہتا ہے ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا وہ وعدہ اللہ تعالیٰ پورا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ وہ وعدہ کو پورا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا وعدہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ وعدہ کیا تھا اگر شرک نہیں کرو گے، اگر نماز پڑھو گے، اگر شراب نہیں پیو گے، شباب کے تم جوا نہیں کھلو گے، تو ان سارے گناہوں کے بچنے کی وجہ سے ہم تم کو جنت میں ضرور ڈالیں گے، ہم تم کو جنت دیں گے۔ تم نیتاؤں کے پیچھے مت بھاگو، شرک مت کرو، بدعات مت کرو، کبیرہ گناہ مت کرو، صغیرہ گناہ مت کرو، فلم دیکھا مت کرو، تصویر ننگے تصویر مت دکھا کرو، ضرور ہم تم کو جنت میں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تو وعدہ کیا تھا ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ تعالیٰ تم سے وعدہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ وعدہ پورا کر رہا ہے۔ اور میں نے بھی وعدہ کیا تھا فخلفتکم، میں اپنے وعدہ کو پورا نہیں کر رہا ہوں، میں خلاف کر رہا ہوں۔ آستہ دیتے ہیں نا، بھروسہ دیتے، یقین دیتے، یقین دلاتے، یہ کر کے دیں گے، وہ کر کے دیں گے، فلاں چیز کر کے دیں گے، اور جب الیکشن ختم ہو جاتا ہے کوئی خبر نہیں، اپنے اپنے گھر میں گھس جاتا ہے، جنتا کے بارے میں نہیں سوچتے۔ کیا نقشہ کھینچا اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کے اندر۔ میرے بھائیوں غور کیجیے اس آیت کے اوپر۔ اس کے بعد کہتا ہے فخلفتکم ما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم، جب گڑ گڑاتے ہوئے نیتاؤں کے پاس جائیں گے، پیروکار لوگ جائیں گے، اس کے پیروی کرنے والے، چمچا کرنے والے، اس کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ جب جائیں گے، کمزور لوگ جائیں گے، تو اس کے بعد ان لوگ کو جواب دیا جائے گا۔ کیا جواب دے گا؟ وہ نیتا لوگ کہیں گے کہ آج ہم تمہارے کچھ بھی نہیں کر سکتے، الا ما کان علی علیکم من سلطان، ہمارے پاس کوئی زور دباؤ نہیں تھا، کوئی دباؤ نہیں تھا، ہم نے صرف تم کو بلایا تھا، آ جاؤ، تم آ گئے تھے، کوئی دباؤ نہیں تھا ہمارے اوپر، کوئی دلیل بھی نہیں تھی، کوئی پروف نہیں تھا، تم نے سوچا نہیں کہ یہ دعوت دے رہا ہے ہم کو، ان کے اس دعوت کے اوپر کیا ان کے اوپر یہ دلیل ہے کہ نہیں، یہ بات کتنی سخت ہے، یہ تم نے نہیں سوچا تھا، کیا معنی رکھتے اس بات کے اوپر، تم نے تو یہ نہیں سوچا تھا۔ اس کے بعد کہتا ہے میرے پاس تو کوئی دلیل نہیں تھی، ہم نے تم کو بلایا تھا، الا ان دعوتکم فاستجبتم، اور تم نے ہماری دعوت کو قبول کیے تھے۔ ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخیا فلا تلومونی ولوموا انفسکم، آج تم ملامت مت کرو، آج تم اپنے آپ کے اوپر دیکھو، اپنے اوپر جھانک کر دیکھو، آج ہمارے اوپر الزام مت لگاؤ کہ نیتاؤں کی وجہ سے ہم جہنم میں جا رہے ہیں، یہ مت کہو، لیکن یہ کہو کہ ہم اپنے نفس پر ظلم کیا تھا، ہم اپنے پیر کے اوپر کڑھاری ماری تھی، تم یہ کہو، آج ہمارے اوپر الزام مت لگاؤ، تو یہ کہا جائے گا۔ میرے بھائیو ذرا سوچئے، غور کیجئے، اس وقت جب جہنم میں جھگڑا کر رہے ہوں گے تو کیا حال ہوگا، اس دن کیا حال ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بھیک مانگیں گے، اللہ تعالیٰ تو یہی کہتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الی یوم یبعثون۔ جب ان میں سے کسی ایک کے پاس موت کا فرشتہ آ جاتا ہے، جب موت آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑاتے ہوئے بھیک مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں اے اللہ، اس کائنات کے اندر
ہمیں تو بھیج دے، اے اللہ جہاں سے ہم آئے تھے اس کائنات کے اوپر تو ہمیں بھیج دے، تاکہ لعلی اعمل صالحا، اچھے کام کر کے آئے، نیک کام کر کے آئے، نماز پڑھ کے آئے، نیتا کے پیچھے مت بھاگیں گے، اے اللہ ہم شرک نہیں کریں گے، اے اللہ ہم بدعت نہیں کریں گے، اے اللہ ہم شراب نہیں پیئیں گے، اے اللہ کائنات کے اندر تو ہمیں بھیج دے۔ اللہ تعالیٰ کا جواب تو دیکھیے میرے بھائیوں، کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون۔ نارے بندہ تو ایسا ہونے والا نہیں ہے، کبھی بھی نہیں، کلا کبھی بھی نہیں، قطع نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ کلا کا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں، نیور۔ اللہ تعالیٰ موقع نہیں دے گا میرے بھائیوں۔ مرنے کے بعد جو انسان چلا جاتا ہے دوبارہ لوٹ کے نہیں آتا ہے، بہت پچھتائے گا قیامت کے دن، لیکن پچھتانے سے کچھ فائدہ نہیں ملے گا میرے بھائیوں۔ اگر اپنی زندگی کو سنوارنا ہے، اگر اپنی زندگی کو اچھی بنانا ہے تو اس کائنات کے اوپر اپنی زندگی کو اچھی بناؤ، کیونکہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی وقت نہیں دے گا۔ تم شیطان کے بہکیبے میں پڑی ہوئی ہو، شیطان تو یہی چاہتا ہے، قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے شیطان کہا تھا، اے اللہ تو نے جس طرح مجھے تیرے رحمت سے بے دخل کر دیا ہے، جنت سے نکال دیا ہے، میں تیرے بندے کو گمراہ کر دوں گا، میں تیرے بندے کو کوئی بھی کسر نہیں چھوڑوں گا، میں تیرے بندے کو گمراہ کر دوں گا، سیدھی راہ سے ہٹا دوں گا، میں تیرے بندے کے اوپر ہاتھ دھو کر پڑ جاؤں گا۔ اس کے بعد قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، ان کے سیدھے راہ کے اوپر بیٹھ جاؤں گا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ اے اللہ اس کے بعد میں تیرے بندے کے پاس آؤں گا، اس کے داہنے طرف سے بھی آؤں گا، اس کے بائیں طرف سے بھی آؤں گا، اس کے سامنے سے بھی آؤں گا، اس کے پیچھے سے بھی آؤں گا، چاروں طرف سے میں تیرے بندے کے پاس آؤں گا اور ان کو گمراہ کر دوں گا، اس کو تیرے راستے سے ہٹا دوں گا، اس کو جہنم بنا دوں گا۔ شیطان نے وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ سے، تو میرے بھائیوں گڑ گڑاتے ہیں، بھیک مانگیں گے اللہ کی بارگاہ میں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے بھیک نہیں سنیں گے، ایک بھی بات نہیں سنیں گے۔ اسی لیے تو کہا گیا کلا انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون۔ بندہ ایسا تو ہونے والا نہیں ہے، آج تم جتنا بھی گڑ گڑاؤ، جتنا بھی تم آج جتنی بھی دعا کرو، آج تمہاری دعا قبول نہیں کی جائے گی، آج کوئی بھی تمہارے ٹل مٹل نہیں چلے گا۔ اس کے بعد جب قیامت کا سر پھونکا جائے گا تو بھائی تو تمام کے تمام رشتے ناطے ختم ہو جائیں گے، ایک دوسرے کے دلی دشمنی بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تو یہی نقشہ کھینچ رہا ہے، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی وصاحبتہ واخی وفصیلتہ التی تؤوی ومن فی الارض جمیعا ثم انہ کلا انہا لظی۔ جہنم والے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں گے، اے اللہ میں داؤں پہ لگا دیتا ہوں، اے اللہ تو میری ماں کو جہنم میں دے دے مجھے بچا لے، اے اللہ تو میرے باپ کو تو جہنم میں دے دے مجھے بچا لے، اے اللہ تو میرے بیٹا کو جہنم میں دے دے مجھے بچا لے، اے اللہ تو میری بیٹی کو جہنم میں دے دے مجھے بچا لے، اے اللہ میرے کمبے قبیلے کو تو جہنم میں دے دے مجھے بچا لے، اے اللہ میری برادری کو تو جہنم میں دے دے مجھے بچا لے، اے اللہ دنیا کے سارے لوگوں کو تو جہنم میں دے دے مجھے بچا لے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کلا انہا لظی، بندہ تو ایسا ہونے والا نہیں ہے، جو جس طرح کام کرے گا اسی کام کے حساب سے اس کو عذاب دیا جائے گا، دوبارہ ہمیں لوٹایا نہیں جائے گا میرے بھائیوں۔ ایک ہی مرتبہ ہم کو مرنا ہے، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہاں ہمیں امتحان دینا ہے، مرنے کے بعد اس کا رزلٹ ملے گا آپ کو۔ ایسا نہیں کہ آج آپ نے کام کر لیا اور کل سے آپ کیا کریں گے ثواب ملے گا آپ کو، یہ ہونے والا نہیں، مرنے کے بعد ثواب دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تو وہی بات سورہ عمران کے اندر فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، ہر انسان کو مرنا ہے، ہر جاندار کو مرنا ہے، وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، اور قیامت کے دن پورا حساب دیا جائے گا، پورا بدلہ دیا جائے گا قیامت کے دن۔ میرے بھائیوں
فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة، اس سے بڑھ کر کامیاب کون ہو سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا لے وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ اور جنت میں داخل کر دے. دنیا میں جس کو نہیں جانتا تھا، دنیا نہیں جانتی تھی، دنیا کے لوگ بھی نہیں جانتا تھا، ایک غریب آدمی ایک کوٹھی میں عبادت کرتے تھے، وہ ہائی لائٹ نہیں تھے، وہ وائرل نہیں تھے. شاہ رخ خان اور سلمان خان کی طرف دنیا ان کو نہیں پہچانتی تھی، دنیا اس کو نہیں پہچانتی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پہچانتے تھے ضرور. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو لوگوں کو دنیا میں نہیں پہچانا جایا، دو لوگوں دنیا نہیں جانتی تھی، آج اللہ تبارک و تعالیٰ کے حشر کے میدان میں وہ ہیرو بن جائے گا. وہی تو بات اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. کامیاب نہیں ہے کہ دنیا میں تم اچھی زندگی گزارو، یہ کامیاب نہیں ہے. کامیاب تو یہ نہیں ہے کہ تم اپنا گھر بار بناؤ، یہ بھی کامیاب نہیں ہے. کامیاب تو یہ بھی نہیں ہے کہ دنیا میں تم روپیہ کماؤ، دھن دولت کماؤ، یہ بھی کامیاب نہیں ہے. اصل کامیاب تو وہی ہے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو جہنم سے بچا لے وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ اور جنت میں داخل کر دے، یہی تو کامیاب ہے، یہی تو اصل کامیاب ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اور اے میرے بندے جان کے رکھنا، یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان کے علاوہ اور کچھ نہیں. یہ دنیا دھوکہ ہے. اسی دنیا کے پیچھے اپنے ماں کو بھی قتل کر ڈالتے ہیں. یہ دنیا کے لیے اپنے بھائی سے بھی رشتے ناتے توڑ ڈالتے ہیں. ایک بالش جگہ کے لیے ایک دوسرے کو قتل کر ڈالتے ہیں دنیا کے لیے. یہ دنیا تو دھوکہ ہے میرے بھائیو. قیامت کے دن افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں میرے بھائیو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جس کا نیکی کا پلہ بھاری ہو جائے گا وہ تو کامیاب ہو جائے گا، وہ جنت میں چلا جائے گا. اور جس کا نیکی کا پلہ ہلکا ہو جائے گا وہ خسارہ اٹھانے والے جہنم میں چلا جائے گا. صرف یہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے گڑ گڑاتے ہوئے کہیں گے اے اللہ دنیا کے اندر تو ہمیں بھیج دے، اگر ہم نے اس طرح دوبارہ کام کیا ہے تو ضرور ہم گمراہ ہو جائیں، ضرور ہم ظالم ہو جائیں گے. قرآن مقدس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ. سورہ فاطر کے اندر 37 نمبر آیت اٹھائے، آپ کو پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا. جہنم والے گڑ گڑاتے ہوئے بھیک مانگیں گے، اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اے اللہ کائنات کے اندر، دنیا کے اندر جہاں سے ہم آئے تھے وہاں پہ ہمیں بھیج دے. اے اللہ اس کائنات کے اندر تو ہمیں بھیج دے. کیوں بھیج دے؟ کیا تم اسی لیے آؤ گے؟ کیا تم اچھے کاروبار کرنے کے لیے آؤ گے، اچھے زندگی بنانے کے لیے آؤ گے، اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے آؤ گے؟ کیا نوکری وغیرہ باقی تھے اسی لیے تم آؤ گے؟ نہیں. اللہ تعالیٰ سے کہے گا اے اللہ اعمل صالحا، اچھے کام کر کے آئیں گے، نیک کام کر کے آئیں گے، ویسا کام کر کے آئیں گے غیر الذی کننا نعمل، جو کام دنیا میں کرتے تھے اس کے برخلاف کام کر کے آئیں گے. دنیا میں نماز نہیں پڑھتا تھا، دنیا میں چوری کرتا تھا، لوگوں کو تکلیف دیتا تھا، غیبتیں کرتا تھا، سود و بیاج کے کاروبار کرتے تھے. اے اللہ ان تمام چیزوں سے ہم منہ موڑ لیں گے، اے اللہ ان تمام چیزوں کو ترک کر دیں گے، چھوڑ دیں گے. اے اللہ تو ایک مرتبہ ہمیں چانس دے دے، ایک مرتبہ تو ہمیں موقع دے دے اس کائنات کے اندر جانے کے لیے. میرے بھائیو اللہ تعالیٰ کا جواب دیکھیے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر. اے میرے بندہ کیا ہم نے تم کو عمر نہیں دی تھی؟ کیا ہم نے تم کو 50 سال کی زندگی نہیں دی تھی؟ 70 سال کی زندگی نہیں دی تھی؟ کیا ہم نے تم کو 80 سال کی زندگی نہیں دی تھی؟ اس زندگی کو تو نے برباد کر دیا ہے. اگر تو نصیحت حاصل کرتے تو ضرور تو جنت میں چلا جاتا، لیکن افسوس کرنے سے کچھ فائدہ نہیں.
یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتے ایسا دین بھی آئے گا، اس قیامت کے دن بھائی اپنے بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا، ماں اپنے بیٹی کو دیکھ کر بھاگے گی، باپ اپنے بیٹے کو دیکھ کر بھاگیں گے، سارے کے سارے لوگ ایک دوسرے سے بھاگتے پھریں گے، کوئی کسی کے پہچان اور تعارف نہیں کرائیں گے۔ کیوں نہیں کرائیں گے؟ ہر انسان تو یہی افسوس کرتے رہیں گے میں کس طرح بچ جاؤں، میں کس طرح بچ جاؤں۔ اس دھوپ کی وجہ سے 50,000 سال کی زندگی اتنے لمبے، اتنے شدت کی وجہ سے آج لوگ حیران ہو جائیں گے، بے حال ہو جائیں گے، سورج سر کے اوپر آ جائے گا، کوئی کام نہیں آئے گا۔ یا آپ کی دولت، یا آپ کے ساز و سامان، یا آپ کی شہرت، آپ کی شان و شوکت، کچھ بھی کام نہیں آئے گی۔ ایک حدیث آپ سن لیجیے، جو خطبہ کے بعد میں نے وہ حدیث آپ کے ساتھ پڑھی تھی، آپ کے سامنے پڑھی تھی، اس حدیث کو غور کیجیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں نماز پڑھنے کے باوجود جہنم میں جائے گا، نماز پڑھنے کے باوجود جہنم میں جائے گا، زکوٰۃ دینے کے باوجود جہنم میں جائے گا، صیام رکھنے کے باوجود جہنم میں جائے گا۔ سوال اٹھتا ہے مولانا صاحب یہ کیسی بات ہے کرتے ہیں آپ، نماز پڑھنے کے بعد بھی جہنم میں جائے گا؟ جی ہاں، چلیے حدیث سن لیجیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتے آتدرون مل مفلس، اے میرے صحابہ بتاؤ مفلس کس کو کہا جاتا ہے، غریب کس کو کہا جاتا ہے، محتاج کس کو کہا جاتا ہے؟ اے میرے صحابہ آپ کے پاس کون لوگ محتاج ہیں، کون لوگ غریب ہیں، کون لوگ مفلس ہیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا مل مفلس من لا درہم لہ ولا متاع۔ صحابہ کرام کا سوال کا جواب دیکھیے، بالکل ہم لوگوں کی طرح سوچتے تھے۔ آج اگر ہم سے کہا جائے کہ اچھا بھلا یہ بتائیے تو کہ یہاں پہ مفلس کون ہے؟ مفلس کا مطلب ہوتا ہے غریب، اسہائے، دردر ویکتی۔ اگر کہا جائے کہ مفلس کون ہے تو ہم جواب دیں گے کہ مفلس وہی لوگ ہیں جو لوگوں کے سامنے بھیک مانگتے ہیں، ہاتھ پھیلاتے ہیں، جن کے پاس کھانے کا کوئی بندوبست نہیں ہے، جن کے پاس دھن دولت نہیں ہے، جس کے پاس کاروبار نہیں ہے، روپیہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ غریب لوگ ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی طرح سوال کا جواب دیا تھا مل مفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع۔ اس حدیث کو غور سے سنیے گا۔ صحابہ کرام لوگ فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی غریب لوگ وہ ہیں، غریب لوگ ہمارے نزدیک وہ ہے جس کے پاس نہ درہم ہے، نہ دینار ہے، نہ سونا چاندی ہے، نہ روپیہ ہے، نہ زمین و جائیداد ہے، نہ کاروبار ہے، نہ کھیتی باڑی ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ جو غریب لوگ ہوتے ہیں اسی کو مفلس کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا تھا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ نہیں یہ سوال کا جواب تمہارا غلط ہو رہا ہے، غریب اس کو نہیں کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان المفلس من امتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکوٰۃ، بے شک کہ میری امت میں سے قیامت کے روز حشر کے میدان میں مفلس وہ لوگ ہوں گے جو زیادہ نماز پڑھ کے آئیں گے، جو حج کر کے آئیں گے، زکوٰۃ دے کر کے آئیں گے، صیام رکھ کر کے آئیں گے، روزہ رکھ کر کے آئیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن حشر کے میدان میں میری امت میں سب سے غریب لوگ وہ ہوں گے، مفلس لوگ وہ ہوں گے جو زیادہ نماز کر کے آئیں گے، فرض نماز بھی پڑھ کے آئیں گے، نفل نماز بھی پڑھ کے آئیں گے، تہجد کے نماز بھی پڑھ کے آئیں گے، جتنے بھی نمازیں سارے کے سارے نماز پڑھ کے آئیں گے، زکوٰۃ بھی دے کر آئیں گے، حج بھی کر کے آئیں گے، صیام بھی رکھ کر آئیں گے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ مَدَامَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا۔ میرے بھائیوں ذرا غور سے سننا، اللہ کے نبی یہ بھی فرماتے کہ وہ آدمی کسی کو گالی دے کر بھی آئے گا،
وہ آدمی کسی کی غیبت بھی کر کے آئے گا، وہ آدمی کسی کا خون بہا کر بھی آئے گا، وہ آدمی دوسرے کے مال ہڑپ کر بھی آئیں گے، دوسرے کے مال چھین کر بھی آئیں گے، وہ آدمی کسی کو مار کر بھی آئے گا، ہتیا کر کے آئے گا۔ اس کے بعد ایک آدمی پورب کی طرف سے بلائے گا، اے اللہ اس کو تو جنت میں مت دے، اے اللہ اس کو تو جہنم میں، اس کو تو جنت میں داخل مت کر۔ کیوں داخل مت کر؟ کیونکہ دنیا میں اس کو انہوں نے مجھے تکلیف دی تھی، اس لیے تو جنت میں اس کو نہ دے۔ کیا مطلب؟ ایک آدمی آئے گا اور کہے گا، اے اللہ دنیا میں انہوں نے مجھے گالی دی تھی، مجھے گالی دی تھی۔ اللہ تعالیٰ کہے گا، کیا یہ سچ ہے؟ جی ہاں اللہ مجھے گالی دی تھی۔ اللہ تعالیٰ کہے گا، بندہ ایک کام کر، اس کے نیکی کا حصہ تو لے لے، اس کے نیکی کاٹ کر تو لے لے۔ اور ایک آدمی آئے گا، اللہ تعالیٰ سے یہی کہیں گے، اے اللہ میں بھی کچھ پاتا ہوں، میرا بھی کچھ سوال ہے، میرا بھی اس سے حساب کتاب کرنا ہے۔ کیا حساب کتاب کرنا ہے؟ اس کے بعد وہ آدمی کہتا کہ وہ میری غیبت کرتے تھے، اے اللہ تہمت لگاتے تھے میرے بارے میں، میں اتنا اچھا انسان تھا، دنیا کے اندر اچھے سے زندگی گزر رہا تھا، خوشحال ہماری زندگی تھی، اس زندگی کو انہوں نے آگ لگا دی تھی۔ ایماندار ہونے کے باوجود صرف ہمارے اوپر الزام لگاتے تھے، یہ آدمی وہ کرتا ہے، فلاں کرتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے۔ صرف نماز پڑھ کے کوئی انسان جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ آدمی آئے گا اور اللہ تبارک اور وہ آدمی کہے گا، اے اللہ اس آدمی کو تو جنت دینے سے پہلے میرا حساب کتاب مکمل کر دیجئے، پورا کر دیجئے۔ کہا کیا بات ہے بولو؟ تاکہ غیبت کر کے آئے تھے، میرے اوپر تہمت لگائے تھے۔ کہا کہ ٹھیک ہے تم بھی نیکیاں لے لو، وہ بھی نیکی لے لیں گے۔ اس کے بعد دوسرا آدمی، اس کے بعد تیسرا آدمی آئے گا اور کہے گا کہ اے اللہ میرا مال کو ہڑپ کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا جاؤ تم بھی اس سے لے لو۔ اور ایک آدمی آئے گا، اس کے بعد وہ آدمی کہے گا اے اللہ میرا خون بہایا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تم بھی نیکیاں لے لو۔ اس کے بعد ایک آدمی آئے گا اور کہے گا اے اللہ مجھے مارا تھا۔ کہے گا اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اس کی بھی تم نیکیاں لے لو۔ جب ساری کی ساری نیکیاں ختم، اور ایک آدمی آئے گا اور کہے گا اے اللہ ابھی بھی حساب کتاب کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا تو کچھ نہیں ہے دینے کے لیے؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا تمہارے اوپر جتنے گناہ ہیں ان سارے گناہوں کے اس کے سر کے اوپر رکھ دو، سارے گناہ ان کے سر کے اوپر رکھ دو۔ یہ سب سے بڑی دولت ہے میرے بھائیوں، نیکی۔ اگر نیکی ہی ختم ہو جائے عبادت کر کے کچھ فائدہ نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ آدمی جہنم میں چلا جاتا ہے، فَتُرِحَ فِي النَّارِ، وہ آدمی جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اتنے نیکیاں کرنے کے باوجود، نماز پڑھنے کے باوجود، زکوٰۃ دینے کے باوجود، حج کرنے کے باوجود، صدقہ کرنے کے باوجود جہنم میں چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے کردار صحیح نہیں تھے، ان کا اخلاق صحیح نہیں تھا۔ صرف نماز پڑھنے سے کوئی انسان جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ایکم احسن عملا، عمل کرو لیکن بہترین عمل کرو۔ کہیں پر قرآن مجید کے اندر آپ کو یہ بات نہیں ملے گی کہ قرآن میں کہیں بھی کہا گیا ہے کہ عمل کرو لیکن وہ عمل الصالحہ کا الفاظ ہے، اچھے عمل کرو، بہترین عمل کرو، ایسا عمل کرو کہ خوش ہو جائے۔ میں آخر میں گناہوں سے بچنے کے لیے جو ٹپس ہوتے ہیں، ان 5 ٹپس کو ہم بیان کر کے اپنی بات کو ختم کریں گے۔ کیا آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ سننے کے لیے تیار ہیں؟ چلیے، گناہ سے ہم کیسے بچیں گے؟ چاروں طرف سے شیطان اپنے جال بچھائے ہوئے ہیں۔ شیطان چاہتے ہیں کہ امت محمدی گناہ کرے اور جہنم میں چلا جائے۔ وہ شیطان نہیں چاہے گا کہ اللہ کے بندے وہ جنت میں چلا جائے۔ میرے بھائیوں، ایک بوڑھا آدمی حضرت ابراہیم بن ادھام کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ابراہیم بن ادھام میں بہت بڑا گناہگار آدمی ہوں، میں بدکار آدمی ہوں، بد کردار کے آدمی ہوں۔ اے ابراہیم بن ادھام میں بہت بڑا گناہگار ہوں، اتنا گناہ کر چکا ہوں
لیکن اپنے آپ کو میں قابو نہیں کر پاتا ہوں، اپنے دل کو قابو نہیں کر پاتا ہوں، اپنی نفس کو قابو نہیں کر پاتا ہوں۔ میں جب بھی چاہتا ہوں کہ میں گناہ سے بچنے کی کوشش کروں، لیکن توبہ تو کرتا ہوں، اپنے آپ کو روک نہیں پاتا۔ جب بھی میں زنا سے توبہ کرتا ہوں، پھر میں زنا کر بیٹھتا ہوں۔ اے ابراہیم بن آدم، مجھے کوئی ایسا علاج بتا دیجئے، ایسے ٹپس بتا دیجئے، اپائے بتا دیجئے، راستہ بتا دیجئے جس کو کرنے کے بعد میں گناہ سے بچ سکوں۔ ابراہیم بن آدم کہتا ہے ضرور میں تمہیں بتاؤں گا۔ نمبر 1، جب تمہیں گناہ کرنے کا ارادہ ہو جائے، جب تم پکا ارادہ کر چکے ہو کہ ہم گناہ کریں گے، جب تم گناہ کرنے جاتے ہو اس وقت تم اللہ تعالیٰ کے رزق کو بند کر دینا۔ جب گناہ کرنے کا دل چاہے، جب گناہ کرنے کے اندر دل کے اندر تمنا پیدا ہو جائے، خواہش پیدا ہو جائے، تو اللہ کا رزق چھوڑ دینا، اللہ کی غذا چھوڑ دینا، اللہ کے سارے جو انتظامات ہیں ان ساری چیزوں کو ترک کر دینا، چھوڑ دینا۔ وہ بوڑھا آدمی کہتا ہے اے ابراہیم بن آدم، اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رزق کو چھوڑ دیں گے تو کیا کھائیں گے، زندگی ہم کیسے گزاریں گے، ہم تو مر جائیں گے، بھوکے مر جائیں گے۔ ابراہیم بن آدم کہتا ہے کیا تمہیں شرم نہیں آتی، کیا تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رزق کھاؤ گے اور اللہ تعالیٰ سے تم نافرمانی کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی بات، دوسری چیز بتائیے۔ ابراہیم بن آدم کہتا ہے جب تمہارے گناہ کرنے کا ارادہ ہو جائے، جب تم یہ پکا ارادہ کر چکے ہو کہ ہم گناہ کریں گے، یا گناہ کرنے کا کوئی دل کے اندر خیال بھی پیدا نہیں ہوتا ہے، پھر بھی تم گناہ کرنے جاتے ہو، اس وقت تم اللہ کے زمین کے باہر تم گناہ کرنا۔ کیا مطلب؟ اللہ کے زمین کے باہر گناہ کرنا؟ یہ اللہ کی ملکیت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی زمین ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کائنات ہے، اس کائنات سے باہر تم گناہ کرنا۔ وہ آدمی کہتا ہے اے ابراہیم بن آدم، یہ کیسا تو سوال کا جواب دیتا ہے، کیسا کیسا مجھے ٹپس بتاتا ہے؟ ایسی کون سی زمین ہے اللہ کے بعد، کون سی زمین ہے کہ کہاں جاؤں میں اس سے گناہ کروں؟ اللہ کے علاوہ کسی تو اور زمین، کسی کی زمین نہیں ہے جہاں پہ جا کے میں گناہ کروں۔ ابراہیم بن آدم کہتا ہے کیا تمہیں شرم نہیں آتی، کیا تمہیں تمہارے دلوں کے اندر یہ غیرت، یہ بات پیدا نہیں ہوتی ہے کہ تم جسی کے کھاؤ گے، جسی کے زمین کے اندر رہو گے، تم اسی کے ساتھ غداری کرو گے؟ تم اللہ کی رزقیاں کھاتے ہو، اللہ کے چھت کے نیچے سوتے ہو، اور تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ اس کے بعد وہ آدمی کہتا ہے یہ بھی سمجھ گئی، یہ بھی سمجھ میں آ گیا، چلیے تیسری بات، تیسرا علاج بتا دیجئے۔ ابراہیم بن آدم کہتا ہے کہ جب تم گناہ کرنے کا ارادہ ہو جائے، جب تمہیں ایک خیال پیدا ہو جائے کہ ہم گناہ کریں گے، ہم زنا کریں گے، شراب پئیں گے، غیبتیں کریں گے، شرکیاں کریں گے، جتنے بھی گناہ ہیں سارے گناہ کریں گے، تو تم اللہ کے نظر کے باہر تم گناہ کرو، اللہ کے آنکھوں کے باہر گناہ کرو۔ کیا مطلب؟ تم ایسی جگہ گناہ کرو جہاں تم کو اللہ تعالیٰ دیکھے نہ، اللہ کی دیدار نہ ہو۔ وہ آدمی کہتا ہے یہ تو اور مشکل ہے، ایسی کون سی جگہ ہے جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ احاطہ کر کے نہیں رکھا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا ہے، ایسی کون سی جگہ ہے مجھے بتا دیجئے۔ اس کے بعد ابراہیم بن آدم کہتا ہے کیا تمہیں شرم نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ کے آنکھوں کے سامنے تم گناہ کرو گے؟ آپ بتائیے، اللہ کے آنکھوں کے سامنے کوئی انسان گناہ کر سکتا ہے؟ کیا آپ کے دلوں کے اندر یہ بات پیدا نہیں ہوتی؟ کھٹکتے نہیں آپ کے دل؟ شراب پینے جاتے؟ میں آپ سے کہتا ہوں گھر میں آپ کی ماں ہے، آپ کا باپ ہے، آپ کی بہن ہے، آپ کے پوری فیملی ہے، اور اس فیملی کے سامنے کسی ایک لڑکی کو پکڑ کر لائے اور تمام کے تمام پورے بدن کے کپڑا اتار کر ان کے سامنے اپنے ماں باپ پڑوسی اپنے رشتہ دار کے سامنے اس لڑکی کے ساتھ ریپ کر سکتے ہیں؟ بتائیے کر سکتے ہیں؟ اپنے ماں کے سامنے اس لڑکی کے ساتھ ریپ کر سکتے ہو؟ اپنے باپ کے سامنے تم ریپ کر سکتے ہو؟ اپنے بہن کے سامنے گندے کام کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے۔
کیوں تمہارے اندر ایک غیرت ہے، ڈر ہے تمہیں، تمہاری عزت ہے، یہ غیرت تمہیں کھٹکتی ہے کہ تم اپنے ماں کے ساتھ اس طرح کام نہیں کر سکتے، اسی لیے تو تم پارک میں جاتے ہو کام کرنے کے لیے، تم کالج میں جاتے ہو، رات 12 بجے کسی معشوقہ کے ساتھ ملنے کے لیے جاتے ہو، دین میں اس طرح کے کام نہیں کر سکتے، تو بھلا بتاؤ اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ دیکھتا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اے میرے بندے تمہارے آنکھوں کی نظر جو تمہیں دھوکہ دیتی ہے، تم کہاں بھی چلتے ہو اور تمہارا نشانہ کہیں ہوتا ہے، نگاہیں کہیں اور ہوتی ہے، نشانہ کوئی اور ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہارے آنکھوں کی چوری کو بھی اللہ جانتا ہے، اللہ یہ بھی جانتا ہے۔ صرف یہی نہیں، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ میرے بھائیو ذرا غور کیجئے، میرے بھائیو ذرا غور کیجئے، رات کے اندھیری کے وقت آپ کسی اسٹیشن کے اندر، ریلوے اسٹیشن کے اندر، شاپنگ محل کے اندر شاپنگ کرنے جاتے ہیں، یا کہیں پہ بڑی دکان میں جاتے ہیں، وہاں پہ اگر کسی چیز کو چوری کرتے ہیں تو آپ کو پکڑ لیا جائے گا، کس کے ذریعے؟ CCTV کیمرے کے ذریعے پکڑ لیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیمرہ سے ڈرنے کی کوشش کرو، وہاں سے پکڑ لیا جا رہا ہے، تمہیں ڈر ہوتا ہے کہ یہاں پر CCTV کیمرہ لگا ہوا ہوتا ہے اور تم پر تو یو آر انڈر سرویلنس، کیا مطلب؟ تم CCTV کیمرے کی نظر میں ہو، تمہیں ڈر ہوتا ہے کہ ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ ارے بھائی ذرا سوچئے، جو کمرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت سے لے کر جس دن سے دنیا پیدا ہوئی ہے، اس دن سے لے کر قیامت تک اللہ تعالیٰ نے ہمارے 2 کندھوں کے اوپر 2 CCTV کے کیمرے کو رکھ دیا، 2 فرشتوں کو رکھ دیا، جو بھی تم کام کرتے ہو۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، قِرَامًا كَاتِبِينَ جو فرشتے ہیں تمہارے تمام کے تمام کرتوتوں کو لکھتا ہے، سارے کے سارے کرتوتوں، جو بھی تم حرکت کرتے ہو سارے کے سارے حرکتوں کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اور یہی ریکارڈنگ قیامت کے دن تمہارے آنکھوں کے سامنے لائے گا۔ وَأُوذِيَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ يَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، جب ان کے سامنے نامہ اعمال کو رکھ دیا جائے گا تو اے نبی آپ دیکھیں گے وہ لوگ ڈرے ہوئے ہوں گے، سہنے ہوئے ہوں گے، اور یہ کہہ رہے ہوں گے اے اللہ یہ کون سی کتاب ہے، ہم نے چھوٹا گناہ کیا تھا وہ بھی اس کے اندر لکھا ہوا ہے، ہم نے جو بڑا گناہ کیا تھا وہ بھی اس کے اندر لکھا ہوا ہے، ہم نے چھوٹی نیکی کی تھی وہ بھی اس کے اندر لکھی ہوئی ہے، ہم نے جو بڑی نیکی کی تھی وہ بھی اس کے اندر لکھی ہوئی ہے، سارے کے سارے چیز لکھی ہوئی ہے۔ یہی تو بات اللہ تعالیٰ، یہی تو ابراہیم ادھام ان بوڑھے آدمی سے کہتا ہے، جب تمہیں گناہ کرنے کا ارادہ ہو جائے تو تم اللہ کے نظر کے باہر تم گناہ کرو۔ انہوں نے کہا کہ یہ نہیں، مناسب نہیں ہے۔ اور چوتھی چیز، جب ملک الموت تمہارے پاس آ جائے تو ملک الموت سے کہنا کہ اے ملک الموت مجھے 1 منٹ کا ٹائم دے دے، وقت دے دے، 1 گھنٹہ کا وقت دے دے، 1 دن کا وقت دے دے، 1 مہینہ کا وقت دے دے۔ کیوں دے دے؟ ہم نے تو کوئی نیکی ہی نہیں کی تھی، ہم نے تو نماز بھی نہیں پڑھی تھی، آج ہم نماز بھی پڑھیں گے، توبہ بھی کریں گے، تو کیا تمہیں وقت دیا جائے گا؟ وہ آدمی کہتا ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ وقت نہیں دے گا۔ اگر تو وقت نہیں دے گا تو تم کیسے گناہ کرتے ہو؟ کیا تمہیں شرم نہیں آتے؟ اور 5ویں چیز، مرنے کے بعد جہنم کے جو داروغان ہوتے ہیں اس سے کہنا کہ جہنم سے نکال کر دنیا کے اندر تو ہمیں بھیج دے، یہ بھی نہیں دیا جائے گا۔ زار و قطر رونے لگتے ہیں۔ ابراہیم ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے آنکھوں سے آنسو زار و قطر بہہ رہے ہیں۔ کیا سمجھے؟ میرے تقریر کا اثر کیا پڑا تم پر؟ تو انہوں نے کہا ایک بات مجھے سمجھ میں آ گئی کہ گناہ کرنے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے، گناہ کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے۔ میرے بھائیوں آپ کے سامنے ایک منتر پڑھی تھی ہم نے، اس منتر کا میننگ بتائیں گے آپ کو۔ دیکھیے ہمارے اور ہندو دھرم کے اندر کتنی ملتی جلتی ہے باتیں، یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ وہاں پر کیا لکھا ہے؟ ایشور پرلکچا، کیا مطلب؟ جسستی دڑی ماتا، دڑمتی ہو۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ
کہ جو ایشور کے اوپر اور پرلوک کے اوپر مطلب قیامت کے اوپر جو ایمان رکھتا ہے، جساستی درمتی یقین کے ساتھ وشواس کے ساتھ ایمان رکھتا ہے، کیا فرمایا؟ تینونا کرتمبنگ ہنگ مننگ پرتیوشننگ. یہاں پہ بتایا گیا کہ جو آدمی اللہ اور آخرت کے اوپر ایمان رکھتا ہے وہ چاہے کہ اپنے پڑوسی کو کشٹ نہ دے، تکلیف نہ دے. کیا یہ بات قرآن کریم، یہ بات ہمارے اسلام کے اندر ہے؟ چلیے ہاں ہے، ضرور ہے. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ. جو آدمی اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے، جو آدمی آخرت کے اوپر ایمان رکھتا ہے، چاہے کو اپنے پڑوسی کو کشٹ نہ دے، تکلیف نہ دے. دیکھیے رگ وید کے اندر جو بات ہے وہ بات حدیث کے اندر بھی موجود ہے، قرآن کریم کے اندر موجود ہے. یہ بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ رگ وید اور قرآن کے اندر بہت ساری ایسی باتیں ہیں جہاں پہ ملتی جلتی ہے. میرے بھائیوں، ابھی تک میں نے جو بات آپ حضرات کے سامنے بتائی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جتنی باتیں بتائی گئی ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.